کرے ایسے اور دھار زور سے کی، اور کاش مجھے میری ماں نے نہ جنا ہوتا، میں پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوتا۔ اویس کو دیکھ کے روئے عمر، وہ بھی روئے وہ بھی روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ منزل عجب اویس وہ گئے، لیکن جو کہہ رہا تھا کہ جب حضور نے دانتوں کی بات آئی اور کسی دوست نے یہ چٹ بھی پکڑائی، اللہ ٹھیک ہے پیارے حضور کے عاشق اویس کا عالم، نیاز مندی، عاجزی۔ ہم میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو اپنے آپ کو سیر کہے، ہر کوئی سوا سے ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو چھوٹا کہنے کے لیے تیار، ہر کوئی ایک دوسرے کی گردن پہ پاؤں رکھنے کے لیے بے قرار ہے، لیکن اللہ کا پیارا اویس آیا۔ اویس کو نہ کوئی پہچانتا تھا، نہ کوئی جانتا تھا، نہ جب جانتا تھا نہ کوئی مانتا تھا۔ اویس نے آنا، لوگوں نے خربوزوں کو کھانا، چھلکے پھینک دینے، اویس نے وہ چھلکے اٹھانے، جا کے دریا پہ دھونے، اور دریا پہ دھو کے 3 دن کا بھوکا اویس چھلکے لے کے بیٹھا رو رہا ہے، چھلکے لے کے رو رہا ہے۔ کہتا کیا ہے؟ ایک چھلکا اٹھایا اور رو کے کہا مولا تیرا اویس 3 دن سے بھوکا، لیکن میرے اللہ ایک چھلکا ڈھونڈ لایا ہوں، یہ کھانے لگا ہوں، لیکن تو ناراض نہ ہونا، مجھ سے حساب نہ لینا۔ اگر تیرا کوئی بندہ بھوکا سو گیا ہے، اویس سے حساب نہ لینا، میں تو 3 دن کے بعد یہ چھلکا کھا رہا ہوں۔ سوچنا میرے بھائی کیا سوچ ہے، اللہ اکبر۔ اور عشق نبی سے کتنا تھا، جو بات میں نے پہلے کہی، عشق کتنا تھا۔ بے شک سارے عاشق سچے ہیں، سارے سچے سچے ہیں، لیکن جو عشق اویس کو تھا، جو محبت اویس کو تھی حضور سے، اور حضور کو جو پیار تھا اویس سے، نہ ادھر مثال ہے نہ ادھر مثال ہے، دونوں کا پیار لازوال ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میرا نبی مدینے میں دنیا والوں سے اکتا تھا تو چہرہ یمن کی طرف فرماتا، گریبوں کو کھول کے فرماتا، انی لا آجدو ریح الرحمن من قبل الیمن، مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی۔ بندہ تھا لیکن پیار تھا اتنا سینے میں کہ سرکار دو عالم ویسے کرنی کو یاد فرماتے، اور بزرگ لکھتے ہیں کہ اتنا یاد فرماتے حضور رونے لگ جاتے، اور رو رو کے سرکار بے ہوشی کے عالم تک روتے چلے جاتے۔ اویس کو اتنا یاد فرماتے، لیکن یہ پیار یک طرفہ نہ تھا، جتنا حضور کو تھا پتہ نہیں کتنا اویس کو تھا۔ اتنا ہم نے پڑھا جب جنگ احد ہوئی، حضور کو کافروں نے پتھر مارے، حضور کو اتنا پتھروں کی برسات ہوئی کہ حضور کے دانت ٹوٹ گئے، وہ کھینچتے کھینچتے۔ اب بتاؤ کتنا زخم میرے نبی کو لگے، صرف دانت نہیں، حضور کا چہرہ زخمی، حضور کے دانت مبارک زخمی، حضور کا ماتھا زخمی، حضور کی پشت زخمی۔ اب اویس کہاں تھا؟
اویس عراق کے جنگلوں میں پڑا تھا. اب جہاں حضور کو پتھر لگتا مدینے احد کے مقام پہ اور حضرت اویس کو زخم لگتا عراق میں، اب ادھر ماتھا نبی کا زخمی، ادھر ماتھا اویس کرنی کا، ادھر کاندھا نبی کا زخمی، ادھر کاندھا پھٹا اویس کا، ادھر پشت نبی کی ہوئی زخمی، ادھر پشت پھٹی اویس کی، ادھر ہونٹ کے اوپر زخم لگا نبی کریم کو، ادھر ہونٹ کٹا اویس کا، ادھر جتنا دانت مبارک حضور کے زخمی ہوتے گئے، اویس کو اتنے زخم لگتے گئے. اور لوگوں اویس کہاں اور نبی کہاں، پر پیار توڑ گیا ہر دیوار. میاں کھڑی والا کہتا ہے عشق کسائی تے چھری وگائی تے کوہندہ دے دے لتاں، چارے پاسے حکم اسے دا تے کس پاسے نسوتاں. اللہ، اب بات میری جو سمجھانے والی تھی وہ آ گئی کہ اویس صرف دانت کا مسئلہ تو تھا نا، مسئلہ تھا پورے بدن کا، مدنی سجن کا. جہاں حضور کو زخم لگے اویس کو بھی وہاں زخم لگے. اس کو سمجھانے کے لیے ایک اردو کا شعر کا سہارا لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں محبت یہ معجزہ بھی دکھائے مجھے کہ چوٹ تجھ کو لگے زخم آئے مجھے. محبت یہ معجزہ بھی دکھائے. ایک عاشق اویس تھا، دوسرا عاشق بلال تھا. جب بلال کو مارا کافروں نے، پہلے انگاروں پہ لٹایا، انگارے راکھ میں بدل گئے، بلال کا چمڑا جل گیا، گوشت پگھل گیا، ہڈیوں تک انگارے پہنچے. اب ظالموں نے اسے کھڑا کیا اور اوپر کوڑوں کی برسات کر دی، لیکن چپ کھڑا ہے. کسی سے نین لڑا ہے، کسی کے پیار میں اڑا ہے، خاموش کھڑا ہے، نشہ نبی کے پیار کا چڑھا، چپ کر کے کھڑا ہے. جب مارنے والے تھک گئے، ہڈیاں ٹوٹنے کے قریب آئی، تو امیہ کافر نے پوچھا اوے کالا تجھے درد نہیں ہوتا؟ حضرت بلال نے کہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا درد ہوتا ہے تو تو کیوں نہیں روتا ہے؟ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، تو انسان ہے. جب درد ہوتا ہے تو کیوں نہیں روتا ہے؟ آہ نکلی کیسے روؤں، درد ہوتا ہے پر وہ سامنے ہوتا ہے. یہ جو چٹ میں ہے ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ حضرات ذی وقار. ابھی آپ نے